وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. رواه مسلم. قال عمر رضي الله عنه أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کو نازل کیا، یعنی قرآن کریم کو. یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے. سامعین، درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے قرآن اور جدید تحقیقات. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی شہادتیں سابقہ تمام کے تمام کتب میں ملتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو جتنا پڑھا جائے اتنی نیکیاں، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور جو دنیا میں لوگ اسلام کی حلاوت سے مشرف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے کلام پڑھنے کی وجہ سے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر قرآن کریم پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایسا کہا تو کیوں کہا، اور تمام کے تمام دنیا والوں کے سامنے ایسی نئی نئی چیزیں قرآن کے ذریعے سے آج وجود میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے قرآن کریم کے سلسلے میں کہ جس کا پڑھانے والا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پڑھنے والے طالب علم کبار صحابہ کرام ہو، اور مدرسہ صفا ہو، اور معلم نبی امی ہو، تو کیا کہنا. پڑھنے والے بھی مبارک، پڑھانے والے بھی مبارک. وہ بہت ہی مبارک ہستیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت میں رہ کر اللہ رب العالمین کے کلام کو وہ سیکھتے تھے، اور سیکھنے کے ساتھ پریکٹیکلی طور پہ اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے. وہ اونٹوں کے چرواہے تھے، بکریوں کے رکھوالے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی صحبت میں انہوں نے قرآن کو سیکھا اور قرآنی احکام کو اپنی زندگیوں میں اتارا تو ان کے اندر تبدیلیاں آئیں، اور ایسی تبدیلیاں کہ رومن امپائر کے دربار میں جب نبی مکرم نے انہیں بھیجا، نجاشی کی خدمت میں جب نبی علیہ السلام نے بھیجا، تو ایسے وقت میں ان لوگوں نے بابا کے دہل قرآنی آیتوں کو جب پڑھا تو وہ حیران اور پریشان، اور حکومت کے اندر لرزہ برپا ہو گیا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ یہ کلام کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے فرمان کی وجہ سے. اس کلام کے اندر یعنی قرآن کریم جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، جو ہم صبح شام قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ میں قرآن مقدس کو پڑھایا جاتا ہے، کبھی ہم نے تدبر کیا، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کے بعد جو من کے کالے تن کے گورے ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور دنیا کو نئی نئی چیزیں دنیا کو دے رہے ہیں. اور ہارورڈ کے اندر باضابطہ لیب کے اندر قرآنی آیتوں پہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود کو، ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو، فنگر پرنٹ کو قرآن میں عدل اعلان قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پر 1445 سال پہلے قرآن مقدس نازل ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو اللہ رب العالمین عام کر رہا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا دور آیا، اور جب نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا رب سبحانہ و تعالیٰ کا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد ایک میل کو ایک فیمیل کو اس میں سوار کیجیے اور اسے لے کر چلیے۔ اس وقت میں لوگوں نے کیا کہا تھا، اے نوح کیوں مہنگی مہنگی باتیں کر رہا ہے، اور یہ لکڑیوں کو کیوں کر جوڑ رہا ہے، یہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، یہ کہاں چلے گا، یہ اسے کون کھینچے گا، کیا اسے کھینچنے کے لیے جن آئیں گے یا سانڈ آئیں گے جو اس کشتی کو جو تو بنا رہا ہے وہ کھینچیں گے۔ اللہ رب العالمین کا آخرکار فیصلہ آیا، اور اللہ رب العالمین نے بارش کو نازل کرنا شروع کیا، لہذا وہ کشتی جب اٹھنے لگی اور بھاری بھرکم بوجھ کو لے کر چلنے لگی تو یہ محسوس ہو رہا تھا دیکھنے والوں کو جیسے پہاڑ پانی میں تیر رہا ہو۔ اللہ رب العالمین دیکھیں تقریباً کئی ہزار سال پہلے یہ واقعہ دنیا میں وجود میں آیا، اور اللہ رب العالمین اس نظام کو ایسے پروان چڑھایا، انسانیت کے عقل و خرد میں ایسے اللہ رب العالمین نے اسے پرو دیا کہ انسان نے بڑی بڑی بحری بیڑے بنانے شروع کر دیے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، کہ ہم نے سمندر کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ آج یورپین ممالک سے بڑی بڑی شپیں ہندوستان کی بندرگاہ پر آتی ہیں، اور بہت ساری بھاری بھرکم چیزوں کو وہ ہندوستان سے لے کر دوسرے ممالک کو پہنچ جاتی ہیں۔ ایک ملک سے کسی چیز کا ایک ملک میں امپورٹ ہونا، ایکسپورٹ ہونا، یہ بہت بڑا نظام ہے، اور یہ بہت معیشت کو اسٹرانگ کرنے والا نظام ہے۔ کیا وہ بہت ساری چیزوں کی افراد ہوا کرتی ہیں، یعنی ایک ملک میں جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو دوسرے ملک سے آسانی کے ساتھ سمندر کے راستے سے امپورٹ کیا جا سکتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں ان چیزوں کی وضاحت کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، ہم نے سمندر کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، کیوں؟ لتأکلوا لحما طریا، تاکہ تم تازہ گوشت کھا سکو۔ اب اندازہ لگائیں کہ سمندر سے جو مچھلیاں نکل رہی ہیں، مچھلیوں کے بڑے بڑے تاجر مالدیپ کے اندر دیکھیں، مچھلیوں کی تجارت سے لوگ عروج کو پہنچ رہے ہیں، مچھلیوں کی تجارت سے لوگ اپنے مشن کو پروان چڑھا رہے ہیں، مچھلیوں کے خرید اور فروخت کی وجہ سے سمندر میں بڑی بڑی شپوں کے ذریعے سے اس کی کیچنگ کے ذریعے سے اور اس کے ایکسپورٹ امپورٹ کے ذریعے سے لوگ اپنے معیشت کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سمندر کو تمہاری خدمت میں لگا دیا تاکہ تم تازہ گوشت کھا سکو۔ وَتَخْرُجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اللہ رب العالمین نے سمندر کو خدمت میں لگا دیا تاکہ انسان اس میں غوطہ لگائے، اور غوطہ لگانے کے بعد نئی نئی چیزیں۔ آج گانا کے جنگلوں سے لگ کے جو سمندری راستے ہیں، اس کی جب چھڑائی ہوتی ہے تو اس میں گولڈ کے ذرات ملا کرتے ہیں، گولڈ کے ذرات ملا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا اپنے کلام میں حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ سمندر میں تم غوطہ لگاؤ، اور غوطہ لگانے کے بعد موتیاں تلاش کرو، تَلْبَسُونَهَا، وہ تمہارے زیورات کے کام آیا کرتے ہیں، وہ زیورات کے کام آیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور بڑے بڑے شپوں کو نہیں دیکھتے، مواخر فی، وہ کیسے راستوں کو وہ پانی کے تمام قطرات کو پھاڑتے ہوئے وہ کیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کی چیزوں کا آنا اور جانا، ایکسپورٹ امپورٹ، اور اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج، یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العالمین نے سمندر کے راستے سے ہموار کیا ہے، سمندر کے راستے سے ہموار کیا ہے۔ اور آج بہت سارے ایسے راستے ہیں جو مقطوع کر دیے گئے۔ آج اسرائیل کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں، ریڈ سی سے بہت ساری شپیں جو ہندوستان کو آیا کرتی تھی، ہندوستان ریڈ سی کے راستے سے، وہ آج نہیں آ رہی ہیں۔ نہ آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں کمی پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس چیز کی ویلیو اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سمندر کے راستے کو کیوں اللہ رب العالمین نے ہموار کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور فضل تلاش کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری میں جا رہا ہوں۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم کو اللہ رب العالمین نے سورہ النحل کی آیت نمبر 14 میں بیان کیا ہے۔ آگے چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 4 میں فنگر پرنٹ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں نہیں، ہم تمہارے انگلیوں کے پور پور کو ہم ظاہر کر کے دکھائیں گے۔ انسان نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد اسکاٹ لینڈ کے اندر سب سے زیادہ رابریاں ہو چکی تھی، یعنی انسان کی چیزوں کو چھین لیا کرتا تھا، دوسرے کے گھروں میں داخل ہو جایا کرتا تھا اور دوسروں کی نکالی کر کے اس کے بینک سے پیسے نکال لیا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں اسکاٹ لینڈ کے اندر لوگ بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ ایسے وقت میں ان کو قرآن مقدس کی آیت سے بلا قادرین علی ان نصوی بنانا سے ان کو رہنمائی ملی، اور رہنمائی ملنے کے بعد ان لوگوں نے 1880 کے اندر انہوں نے ریسرچ کر کے قرآن آیتوں پر جستجو کر کے ان لوگوں نے فنگر پرنٹ کا نسخہ نکال لیا، اور نکالنے کے بعد دنیا والوں کو اس نے دیا بہترین نسخہ کہ آج لاکنگ نظام کو اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ فنگر پرنٹ کا ہے کہ فنگر پرنٹ سے آج لاک اپس کھل رہے ہیں، فنگر پرنٹ سے ہمارے ڈور کھل رہے ہیں، فنگر پرنٹ سے آج کل لائٹیں آف ہو جا رہی ہیں، فنگر پرنٹ سے بینکنگ نظام چل رہا ہے، فنگر پرنٹ سے آئیڈینٹیفائی کا پورا نظام سسٹم اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ قیامہ میں آیت نمبر 4 میں 1445 سال پہلے اللہ رب العالمین نے بابا کے دخل اعلان کر دیا کہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، کہ ہم کیوں نہ انگلیوں کے پور پور کو ہم ظاہر کر کے ہم بتائیں گے۔ تو لہٰذا آئیڈینٹیفائی کا سب سے بہترین ذریعہ فنگر پرنٹ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صرف باریک باریک نشان اس کے اندر مرتب کیے کہ ایک انسان کے نشانات دوسرے سے ملتے نہیں، ایک انسان کے نشانات دوسرے انسان سے ملتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا فائنل آور میں، ڈے آف ججمنٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نکال باہر کرے گا، اور اللہ کا قرآن یہی کہہ رہا ہے ان آیتوں میں۔ آگے چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے قرآن کے اندر ایک اور حکمت کو بیان کیا ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت کو ٹورنٹو یونیورسٹی کے اندر، لندن کے اندر، اور اس طریقے سے کینیڈا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں، ٹورنٹو جو کینیڈا کا ایک شہر ہے، مشہور اور معروف شہر ہے، اس کے اندر پروفیسر کیدمور ریسرچ کرتا ہے قرآن کی آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 پہ وہ ریسرچ کرتا ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ ثابت کرتا ہے کہ ہائے یہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایشوریہ گرنتھ ہے، یہ لارڈ کی طرف سے نازل کردہ، ریویلڈ آن دی لارڈ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے یہ نازل شدہ کتاب ہے، وہ ثابت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمبرولوجی پہ ریسرچ کیا، ایمبرولوجی پہ ریسرچ کیا، اور ایک خاتون کے باڈی کو لیب کے اندر رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ مدت کو شمار کرنے لگا کہ وہ کب حمل کو پہنچتا ہے، اور حمل کے اندر کیسے گروتھ ہوتا ہے، کیسے وہ جوک بنتا ہے، کیسے خون لتھڑوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور ان لتھڑوں میں اللہ رب العالمین کیسے ہڈیوں کو پروتا ہے، اور ہڈیوں کو پرونے کے بعد کیسے اللہ رب العالمین پھر کھال کو اس کے اندر شامل کرتا ہے، اور انسان کے جسم کے پرت بننے شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں آج سے 1445 سال پہلے ہی ان چیزوں کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے اس مٹی کو اس سے مادہ منویہ ہم نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ہم نے اسے مادر رحم میں ہم نے اسے پرویا، اور پرونے کے بعد غیر مخلقت، یعنی ہمارا وجود نہ تھا، ہمارے نین و نقش نہیں تھے، ہمارے ہونٹ نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین، ہماری ماں دال کھا رہی تھی، ہماری ماں روٹیاں کھا رہی تھی، ہماری ماں کسی اور غذا کو کھا رہی تھی، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ہماری آنکھیں بنا رہا تھا،
ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ہماری زبان بنا رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ہمارے دماغوں کو صحیح سالم جگہ پہ رکھ رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ہمارے کان بنا کر کان میں ٹیلی فون لگا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں من مضغہ مخلقۃ غیر مخلقہ، کہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی ہم نے انسان کو ایک پروٹیکشن والی جگہ پہ ہم نے محفوظ کیا۔ اس منی کے قطرات کو نقر فی الارحام، ہم نے رحم کے اندر اسٹور کر دیا، ما نشاء، اور ہم نے جیسا چاہا ویسا بنایا، ہم نے جیسا چاہا ویسا بنایا، الی اجل مسمی، اور ایک مدت تک ہم نے اسے محفوظ رکھا، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے بچہ بنا کر باہر نکالا۔ طفل عربک میں کہتے ہیں بچے کو، یعنی اللہ رب العالمین ایک مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین انسان کے 3.5 کلو کا یہ گوشت والا جسم اللہ رب العالمین باہر نکال رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں آگے سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 ہم پڑھتے جائیں۔ کیتھ مور اپنی کتاب کے اندر ڈیولپنگ آف ہیومن کے اندر وہ لکھتا ہے، اس آیت کو بھی وہ کوٹ کرتا ہے، اور وہ لکھتا ہے ثم جعلنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ ہم نے اس منی کے قطرات کو ایک محفوظ جگہ، ایک پروٹیکشن والی جگہ پہ ہم نے اسے محفوظ کر دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہمیں اسے منجمد خون کی شکل ہم نے دے دی۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے اسے گوشت کے لتھڑے کی شکل ہم نے دے دی۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت میں ہم نے ہڈی کو پرو دیا۔ فکسونا العظام لحما، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے اس ہڈیوں پر پھر ہم نے گوشت کے پرت لپیٹنے شروع کر دیے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ رب العالمین نے اس پر گوشت کے لیپ لگا دیے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اس کے بعد ہم نے انسان کی دوسری چیز بنا دی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑا ہی بابرکت ہستی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، جس نے انسان کو اتنی عظیم طریقے سے اللہ رب العالمین مادر رحم میں انسان کے وجود کو بنا رہے ہیں۔ اور ایمبرولوجی اسپیشلسٹ کیتھ مور کہہ رہے ہیں ٹورنٹو یونیورسٹی کے اندر، جو کہ کینیڈا کا اندر ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی کا وہ اسپیشلسٹ تھا، وہ جب اس آیتوں کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد وہ چیخ پڑھتا ہے کہ ہائے یہ یقیناً یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اسے انوائٹ کیا جاتا ہے، اور 1980 کے اندر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سعودی عربیہ کے اندر اسے انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ایمبرولوجی کے ڈیولپمنٹ پر وہ اسے اسپیچ دینے کو کہا جاتا ہے، اور پورے عرب دنیا میں ہلچل مچا کے وہ رکھ دیتا ہے جب قرآنی آیتوں کو جب وہ ایکسپلین کرتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں، پوری دنیا کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور وہ اپنی کتاب کے اندر ڈیولپنگ آف ہیومن کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یقیناً قرآن کے بغیر انسانیت کے وجود پر ریسرچ کرنا ناممکن تھا، لیکن ہم نے جب سورہ مومنون کی آیت نمبر 13، 14، 15 جب ہم نے ان آیتوں کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم نے ریسرچ کیا تو ہمیں آسانی کے ساتھ وہ سارے سسٹم کی طرف ہمیں رہنمائی ملی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی واحد کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے گمراہی میں زندگی گزارنے والوں کو اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، وَأَقْوَامًا وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو لوگ اس قرآن کی تعلیمات کو جو قرآن کے تارک ہیں اللہ رب العالمین انہیں گڈھے میں انہیں دلدل میں اللہ رب العالمین ڈھکیل دیا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دنیا کی خرافات میں وہ مغرور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں۔ گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں قرآن، گھر گھر نظر آتے ہیں طاقوں میں قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ شاعر کہتا ہے لہٰذا ہم قرآن کو ہم پڑھیں، قرآن میں ہم تدبر کریں، قرآن کی ہم تعظیم کریں، اور قرآنی آیتوں
کو اپنے سینے میں ہم محفوظ فرمائیں۔ قرآن کے بغیر ہمارا سینہ ایسا ہے جیسے بالکل بیاباں ہو، صحرا ہو، تو اس قرآنی آیتوں کے ذریعے سے ہم اس کی شجرکاری کریں، اپنے سینے کو ہم منور کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآنی آیتوں کو ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا، پل صراط پر لالٹین بنا کر پیش فرما۔ یا اللہ اس سننے سنانے والے اعمال کو قبولیت سے نواز کر نجات کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا سبب بنا۔ یا رب ہم سب کے بیٹھنے کو تو قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔